نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو اعمال صالح اور اس کے اخلاص کے متعلق باقی ذکر فرمائیں گے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس مفصل حدیث میں، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم الحساب کی ابتدا کا کاروائی سے پردہ اٹھایا ہے۔ اہل اسلام کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا مستقل نہیں بلکہ نہایت ہی عارضی مستقر ہے۔ ایک دن اسے فنا کی گھاٹ اترنا ہے۔ کب اتریں گے اور کتنا وقت باقی ہے انسان اس کے جاننے سے قاصر ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی پیمانہ ایجاد ہو سکا ہے جس کے ذریعے اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ البتہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چھوٹی بڑی علامات کا تذکرہ ضرور فرمایا ہے، جن کی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے۔ دنیا کی اس خاتمے کو قیامت کا نام دیا گیا ہے۔ قیامت کا بپا ہونا عالم آخرت کے ظہور کا پیشہ خیمہ ہے، اور یہ وہ عالم ہے جو وقت کے قید سے خالی ہے۔ انسان کو اپنی اچھے یا برے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے قیامت کے کئی مراحل سے گزرنا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے جچے تلے نظام کے تحت ایک ترتیب سے وقوع پذیر ہوتے جائیں گے۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اربوں کھربوں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی مدفن سے اٹھ کر ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ یہ نہایت ہی ہولناک مرحلہ ہوگا جب زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ شافع روزہ جزائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد حساب و کتاب کی اہم ترین مرحلہ کا آغاز ہوگا۔ اس مرحلے میں ہر انسان کی دنیا میں بیتی گئی زندگی کا مکمل ریکارڈ دستیاب ہوگا، جو مقرر کردہ فرشتوں کی تحویل میں ہوگا۔ خود خالق کائنات ہر ایک انسان کا انفرادی طور پر حساب لے گا۔ چیکنگ ہوگی، گواہیاں ہوں گی، گفتگو ہوں گی، فیصلہ سنایا جائے گا، اور عمل درآمدگی بھی ہوگی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوگا۔ اسباب و عقل کی اس دنیا میں اس کا اندازہ کرنا انسانی دسترس سے باہر ہے۔ قرآن حکیم کی ہوئی بات واللہ سریع الحساب اس سلسلے میں حروف آخر ہے، اور ہمارا اس پر مکمل ایمان ہے۔ آج کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحلہ حساب و کتاب کے آغاز کا تذکرہ فرمایا ہے، جہاں بارگاہ اعزدی میں 3 قسم کے آدمیوں کی پیشی ہو رہی ہے۔ ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا قاری۔ کوئی شبہ نہیں کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے شہادت، علم و قرات اور سخاوت افضل ترین عمل ہے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث کے
ان اعمال کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں تقریباً سب ہی مسلمان ان سے اچھی طرح واقف ہیں، مگر آپ نے جس طرح سنا کہ ان 3 آدمیوں پر فرد جرم عائد کیے گئے اور تینوں کو ہی بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اعاذنا اللہ منہا۔ تو اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ ایسا سخت فیصلہ کیوں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو اعمال نامے کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا اور ان 3 لوگوں کے اعتبار سے جو فیصلہ سنایا جائے گا، تو ان 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے امان اور حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔